بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو سلسلہ میں نے کل جہاں سے منقطع کیا تھا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، بے نظیر اور اس کے دور میں بیوروکریسی کا۔ میں پہلے ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کو میرے ان ویڈیو سے تکلیف پہنچی، میری مجبوری ہے۔ آپ اگر حقیقت کا رخ دیکھیں گے تو شاید آپ کو تکلیف نہ ہو، بہرحال پھر بھی یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن میری یہ ویڈیو بنانا میری مجبوری ہے۔ بے نظیر جو اپنے دور میں جو چاہتی تھی کہ اس کا پرنسپل سیکرٹری، اس کا چیف سیکرٹری کیسا ہو، وہ اس کے دماغ میں محمد خان جنید جو گھسا ہوا تھا، جو اس کے باپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ وہ ایک ظالم اور جابر قسم کا چیف سیکرٹری تھا کیبنٹ ڈویژن کا۔ اس سے آپ کسی بھی قسم کی امید رکھ سکتے تھے، اور اس نے اپنے دور میں ہر وہ کام کیا جو سیکرٹری بدو کو انسان نہ کرے۔ بے نظیر اس قسم کا کوئی آدمی چاہتی تھی۔ بہرحال جس کی جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایسا مل بھی جاتا ہے۔ بے نظیر کے دور میں کل میں نے آپ کو سلمان فاروقی کا بتایا، اچھے لوگ جو تھے بے نظیر کے دور میں جو تھے، وہ بے نظیر کے آتے ہی، کیونکہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں 20-21 گریڈ کے 19 گریڈ کے، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہونا ہے، کیونکہ ان کے نیچے ان کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ اوپر بے نظیر کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، لیکن جو آپ کے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی آیا معین قریشی، جو ہر چیز کی خبر، ہر بات کی خبر بے نظیر کو دیتا تھا۔ اس کے لیے سافٹ کارنر تھا اس کا، وہ چاہتا تھا کہ معین قریشی کی یہ وزیر اعظم بن جائے، جو بن بھی گئی بات۔ الیکشن کا دور آ گیا، ہونا تھا، تو وہ بے نظیر کو پتہ چلا کہ مہدی شاہ کو چیف سیکرٹری لگایا جا رہا ہے۔ اس کے کسی ہمدرد نے اس کو جا کے اطلاع دی رات کے 1 بجے۔ راتوں رات فیصلہ کیا گیا کہ مہدی شاہ کو سیکرٹری نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہ لگ گیا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو میرے جن دوست نے بے نظیر کو دوسرا نام دیا، وہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ انسان اندر سے کیسا نکلے گا۔ وہ نام تھا احمد صادق کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے احمد صادق کا نام سن کے۔ وہ چیف سیکرٹری بنا۔ اس کے چیف سیکرٹری بنتے ہی اس کا پروگریٹو تھا کہ وہ کس کو تبادلہ کرے، تو بہت سارے اچھے بیوروکریٹس، جن میں عبداللہ جی میمن تھے، منور علی خان مغل تھا، جمال ابرو تھا، یہ سب، صالح حیدر تھا، یہ سب دائیں بائیں ہو گئے، اپنے پورٹ فولیو چھوڑ دیے انہوں نے، کیونکہ یہ جانتے تھے اگر نہیں چھوڑیں گے تو بے عزتی سے چھوڑے جائیں گے۔ بہرحال بے نظیر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو احمد صادق آیا ہے یہ کام کا بندہ ہے، اور اس نے 15-20 دن کے اندر شفلنگ کی اور پوسٹنگ کی، ادھر ادھر اپنے لوگوں کو، اچھے لوگوں اٹھایا اور اپنے جیسے لوگوں کو لا کے لگا دیا۔ ہوتا ہے حکومت میں۔ بے نظیر نے فوراً ہی آرڈر پاس کیا کہ یہ میرا پرنسپل سیکرٹری ہوگا۔ احمد صادق نے ایز اے پرنسپل سیکرٹری چارج سنبھال لیا۔ جو انت مچائی، جو طوفان مچایا، وہ زمانے کی بیوروکریسی
کوئی بھی جو ہوگا وہ بتا دے گا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. احمد صادق نے اچھے اچھے بیوروکریٹس کو کھڈے لائن لگایا, کیسز بنوائے اور ان کو ہراساں کیا. ان میں سے بہت سارے ملک چھوڑ کے چلے گئے. ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ عبدالجی میمن صاحب, ان کو رات کے اندھیرے میں بھاگنا پڑا کہ وہ نفیس انسان تھے, کسی کی سنتے نہیں تھے, ایز پر بک چلتے تھے. ان کو جاتے وقت ان کی والدہ بیمار تھی, وہ ان کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. اور ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی والدہ, ہمارے دوست ہیں, ان کی والدہ نے کو ان کے گھر والوں نے ان کی والدہ کو سنبھالا. خیر, احمد صادق نے اپنے دور میں خود تو کمایا, بے نظیر کو بھی بہت کچھ کما کے دیا. میں آج کرپشن کی تو بات کر ہی نہیں, آج میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کا نظام کیسا ہوتا ہے. احمد صادق پہ بہت کرپشن تھی. کرپٹ انسان جو میرا ویڈیو دیکھ رہا ہو وہ ضرور دیکھے. میں پٹواریوں سے, جالوں سے, سب سے مخاطب ہوں اس وقت, اور اپنے بچوں سے بھی, کہ کرپشن کا پیسہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس نو یوز فار یو. بے نظیر کے دور میں جو راجہ اندر بنے ہوئے تھے, فرعون بنے ہوئے تھے, اپنے سے نیچے دائیں بائیں کسی کوئی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ سب سے اوپر وہ تھے. ظلم کی انتہا کر رکھی تھی. کاروباری حلقے میں بے پناہ خوف تھا, بلکہ کاروبار چل نہیں رہا تھا. لیکن احمد صادق اور بے نظیر بڑا زبردست کمبینیشن تھا. اس میں سلمان فاروقی بھی تھے اور دو چار بھی تھے, لیکن تھا. آج کی ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں یہ میں صرف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی دولت, کہ آج وہ لاہور میں احمد صادق کا گھر ہے, ڈیفنس میں محل نما گھر, اس میں اس کا بیٹا عمر صادق رہتا ہے. ایک اور بیٹا ہے چھوٹا جو امریکہ میں, اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں ہے, لغویات میں. وہ اپنا کام کرتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, خوش رہتا ہے. ایک بڑی بیٹی ہے, ایک یہ چھوٹی بیٹی ہے. بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا. آج تک احمد صادق کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. اس کو, وہ اچھی بڑی صحت مند تھی, اس کو اجتماع ہوا, برونکائٹس ہوا, اور وہ اس تکلیف میں, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. احمد صادق کو نہیں پتا چلا. آپ سوچ رہے ہو کیوں نہیں پتا چلا, کس لیے پتا نہیں چلا؟ کیا لوگوں نے بتایا نہیں؟ بتایا. ایک اللہ کا نظام ہے نا. آپ کی رسی دراز ہوتی ہے, آپ کی عمر بڑھتی ہے, لوگ پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کی رسی کیوں دراز ہو رہی ہے, اس کو کچھ نہیں ہو رہا. کون کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا؟ اس کے اپنے گھر میں اس کے بچے اس کی موت کی دعا مانگتے ہیں, لیکن وہ مر نہیں رہا. اس کو ڈیمنشیا ہو گیا, یادداشت کو بیٹا, بیوی کو بھی نہیں پہچانتا, کسی کو بھی نہیں پہچانتا. کوئی آیا ہو گیا ہو, جہاں کھڑا ہے وہیں پیشاب کر دیتا ہے, وہیں ہک دیتا ہے. اس سے بڑی عبرت, اس سے بڑی سزا کہ جوان بیٹی مر گئی, پتہ ہی نہیں, بیائی بری بیٹی, پتہ ہی نہیں. ایسی دولت کس کام کی؟ اب جو بیٹا اس کے ساتھ ہے, جس نے رچ کے اپنے باپ کے دور میں مال بنایا, جس سے ابھی تک کسی نے کچھ سوال نہیں کیا کہ یہ 2 فیکٹریاں جو تم نے بنائی ہیں,
ایک تو میرے خیال سے وہ ہے آرگینک سیڈس کی، ایک اور کوئی بہت بڑا پلانٹ لگایا ہے. یہ دولت کہاں سے آئی؟ کس نے دی؟ وراثت میں تو تم اتنا امیر آدمی نہیں ہو. میں کراچی سے جانتا ہوں. پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ لاہور میں جو محل نما گھر ہے یہ کیسے بنا؟ ایسی سزائیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. انسان لرز جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اور کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر انسان اللہ کے نام سے کانپے، اس کے خوف سے کانپے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے خوف سے کانپے. ایک تو یہ کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، دوسرا جو کانپ رہا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈر رہا ہے. یہ کیوں نہیں سوچتا اگر ایک 40 روپے والی 50 روپے والی گولی اس انسان کے دل میں گھس سکتی ہے جسم میں جو کانپ رہا ہے، تو اس کی بھی گھس سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہے. اسٹیل کی باڈی نہیں ہے. ایسے انسان کو کہتے ہیں نہ زندوں میں نہ مردوں میں. میں نے جن بیوروکریٹس کے نام لیے ان میں زندہ بھی ہوں گے، لیکن جس پوسٹ پہ پہنچے اور اس کے بعد وہ گمنام ہو گئے صرف اپنے بہترین کردار کی وجہ سے کہ وہ غلط آرڈر نہیں لیں گے، وہ غلط کام نہیں کریں گے. ایسا انسان کی بے نظیر کو ایسے انسان کی تلاش تھی. بے نظیر کو وہ انسان ملا. وہ خود تو اللہ کے گھر پہنچ گئی، دوسرے کو رانے در گئے، یعنی نہ زندوں میں نہ مردوں میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ذکر جو کیا ہے کیوں کیا ہے. میں کسی کی بیماری پہ یا کسی کی اس پہ، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ رزق حلال میں اور رزق حرام میں فرق کیا ہوتا ہے. رزق حلال جتنی تمہاری ضرورت کے تحت ہوگا وہ تم پر لگے گا، وہ تمہارے کام آئے گا اور تم عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. لوگ تم کو کندھا دیں گے، دفنائیں گے، بعد میں تمہارا اچھے طریقے سے ذکر ہوگا. اور رزق حرام تمہارے کسی کام کا بھی نہیں. تم گھر پہ پڑے ہوئے ہو، یادداشت تمہاری ہے نہیں، تمہیں اگنے موتن کا پتہ نہیں، تمہیں غلاظت کا پتہ نہیں. یہ کون سی زندگی ہے؟ میں نے اپنے 2-4 بیوروکریٹ دوستوں کو بھی فون کر کے کہا کہ آج کی ویڈیو ضرور دیکھنا میری. میں چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں اگر وہ توبہ کر سکتے ہیں، سنبھل سکتے ہیں تو لوٹ آئیں اس اللہ کی طرف، اس دنیا کی طرف جس میں یہاں امتحان کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم کو جو دولت دیتا ہوں اس کو خرچ کرو، اس کو لوگوں کو دکھاؤ تاکہ لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیسے ہوا، تو تم ان کو بتاؤ کہ تم کو اللہ نے نوازا ہے تاکہ لوگ مجھ سے رجوع کریں. یہ ہے رزق حلال کی بات. اور رزق حرام والا چھپاتا ہے، بتاتے ہوئے ڈرتا ہے، چوری چھپے خرچ کرتا ہے، ملک سے باہر لے جاتا ہے، علاج بھی ملک سے باہر کراتا ہے، لیکن موت پھر بھی آنی ہے. چاہے وہاں ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے 20 فٹ کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہو، 40 فٹ چوڑی کانکریٹ کے پلر بنایا ہوا ہو. ون ڈے یو ہیو ٹو ڈائی. جتنا تمہارا رزق ہے وہ تمہارے پیچھے بھاگے گا.
آخری نوالا بھی تم کو ڈھونڈے گا کہ تم اس کو اندر لو اور ملک الموت تمہاری روح قبض کرے، اور موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، اس نے آنی ہے۔ جتنا چاہے اپنے اطراف میں لوہے کے سیل کے جال بنا لو، آنی ہے۔ تو عزت کی موت۔ آخر میں پھر اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا۔ ہم روزانہ رات کو سوتے ہیں، بہت سارے لوگ الارم نہیں لگاتے، میں نے زندگی میں الارم نہیں لگایا۔ میں سویا ہوں، فوکس سویا ہوں کہ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور ایک کام کرنا ہے، اور اتنے بجے اٹھ گیا اور وہ کام کیا۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، یقین، امید۔ جب آپ یہ رات کو یہ سوتے ہو یہ کہہ کے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، تو یہ امید ہوتی ہے۔ اور جب ساتھ میں آپ کسی کام کو لگا لیتے ہو کہ میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، تو یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کہ میں اٹھوں گا اور یہ کام کروں گا بغیر الارم کی۔ اسی امید کو، اسی یقین کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو۔ تم یقین مانو میرے بچوں، آنے والا وقت صرف تمہارا ہے، میرا یا میرے جیسے بڈھوں کا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ صرف امید اور یقین، مضبوط فیصلہ جس میں اگر مگر نہ ہو۔ یہ میں تم کو یقین دلاتا ہوں، اگر تم غلط فیصلہ بھی کر لو گے اچھی نیت سے، تو اللہ کے حکم سے آگے چل کے وہ صحیح ہو جائے گا۔ بس یہی ایک تم کو نصیحت کرنی ہے بچوں، کہ یقین اور امید۔ انسان سے امید نہیں لگانا، انسان پہ یقین بھی نہیں کرنا، اپنے آپ پہ یقین کرنا۔ جب اپنے آپ پہ یقین کرو گے تو سامنے والا تم کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں، اپنی دعاؤں پیار میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔